اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الفاتحہ کا ابتدائیہ ہے اور یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، فرائض میں بھی پڑھتے ہیں، سنتوں میں بھی پڑھتے ہیں، نوافل میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ کن خصوصیات کی وجہ سے، کن عادتوں کی وجہ سے؟ فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جہان یونیورس جو ہے وہ جانوروں کی اپنی ہے، حیوانات کی، نباتات کی، پھر اسی طرح ہم انسانوں کی، جنات کی، ملائکہ کی، ہر ایک، اور وہ سب کو سنبھالے ہوئے پال رہا ہے، پالن ہار جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، اس کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں رحمت کے، اور وہ منقطع نہیں ہوتی، وہ دریا کی طرح ہر وقت بہتی رہتی، سمندر کی طرح بھری ہوئی ہے اور دریا کی طرح جاری و ساری رہتی ہے۔ اور اس کی مثال پالنے والے کی مثال کہ وہ کس طرح کمپرومائز کرتا ہے، کس طرح سب کو لے کر چلتا ہے، اپنی پوری قوت استعمال نہیں کرتا، اپنے سارے اختیارات استعمال نہیں کرتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ سورہ الفاتر کی آخری آیت۔ اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنے لگے تو اس زمین پر چلنے والا کوئی نہ رہے۔ یہ موج اس لیے لگی ہے، یہ میلہ اس لیے لگا ہوا ہے، یہ کائنات اس لیے، یہ انسانوں کا معاشرہ چل رہا ہے اس لیے کہ وہ ان کے کیے پر پکڑتا نہیں، درگزر کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور ہر چھوٹی موٹی حرکت پر پکڑنا شروع کر دے تو پھر اکیلا ہی رہے۔ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ اگر لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوری پکڑ کرنا شروع کر دے تو پھر اس زمین پر چلنے والا کوئی نہ رہے۔ وہ اس لیے انسان چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، وہ اپنے منکروں کو بھی لے کر چل رہا ہے، ان کو صحت دی ہوئی ہے، آنکھیں دی ہوئی ہیں، ذہن دیا ہوا ہے، وہ ان کو بچے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، حالانکہ اس کے منکر کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ پھر بھی لے کے چل رہا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے ہم رب الاسرہ، ہیڈ آف فیملی جو ہوتا ہے نا، اس کا سامنے عربی میں لکھا ہوتا ہے رب الاسرہ، یہ فیملی کا پالنے والا ہے۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ اس طرح خاندان چلتا ہے جس طرح رب چلا رہا ہے معاشرے کو، اپنے انکار کرنے والوں کو بھی، اپنے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی، نیکوں کو بھی لے کر چل رہا ہے، بدوں کو بھی لے کر چل رہا ہے، دونوں کو دے بھی رہا ہے برابر۔ اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اپنے اوپر ذرا نظر ڈالیں، ہم اس زمین پر چلنے کے قابل ہیں؟
جب یہ خیال آئے نا ہمیں لے کر چل رہا ہے تو وہ اندر سے نکلے الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں تیری، تو ہے تعریف کے لائق کہ تو ہمیں برداشت کر رہا ہے، تو کمپرومائز کر رہا ہے، ہم تیری مجبوری نہیں ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ۔ تسبیح کیوں سے تمہاری تسبیح کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری کائنات تمہاری تسبیح سے چل رہی ہے تو اس لحاظ سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ کی مجبوری نہیں ہیں، پھر بھی وہ ہمیں لے کر چل رہا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اسی طرح گھر چلتے ہیں، اسی طرح خاندان چلتے ہیں، خاندانوں میں نیک و بد سب ہوتے ہیں، جاہل اور مہذب سب ہوتے ہیں، سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ گھر چلانا ہے تو بیوی کو لے کر چلنا ہے، بیوی کو شوہر کو لے کر چلنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے۔ تم کوئی خدا سے بڑی ہستی نہیں ہو کہ تم کمپرومائز نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارا مخالف ہے، جس کے ساتھ تمہاری مخالفت ہو جائے، جو تمہاری قدر نہ کرے، جو تمہاری تعریف نہ کرے، تم اسے زمین میں دھنسا دو۔ یہی چاہتے ہو نا تم، یہ دعویٰ خدائی۔ خدا بھی ایسا نہیں کرتا جو تم چاہتے ہو۔ بار بار کہتا ہوں، دیکھو اللہ کیسے لوگوں کو، اپنے مخالفوں کو، اپنے منکروں کو، سب کچھ کھا رہے ہیں اس کی زمین پر چل رہے ہیں، اس کے سورج کی توانائی لیتے اور کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں، وہ ان کو بھی لے کر چل رہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا لوگ آپ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے اللہ کی تعریفیں ہیں کہ اس پالنے والا ہے، اور پالنے والا اس طرح ہے کہ وہ الرحمن اور رحیم ہے، اور اس نے سب کی زیادتیوں کا ایک وقت رکھ چھوڑا ہے، خود بھی حساب اسی وقت لے گا، اسی دن لے گا۔ آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اس نے اپنے منکروں کے لیے بھی ایک دن مقرر کر رکھا ہے، تم پر زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ تم کہتے ہو کہ رب تو صبر کرے قیامت کا اپنے بندوں سے حساب لینے کا، لیکن آپ کے مخالفوں کو جیتے جی واڑ دے، گھسا دے زمین میں۔ یہ چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سب کے لیے ایک ہی ضابطہ بنایا ہے، نیکی ہے یا بدی، حساب آخرت میں ہوگا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وہ ایک دن اس نے رکھا ہے، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کیا یا رب کے ساتھ کیا زیادتی کیا، ایک ہی دن حساب ہوگا۔ رب پر نہیں چھوڑنا ہم نے فرعون سے بھی آگے نکلنا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلتے، اس طرح خاندان نہیں چلتے، پھر وہ بندہ اکیلے ہی رہ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت نکل جاتی ہے۔ جو وہ شوہر جو ذرا سی بات پر بیوی کو پکڑے، وہ بیوی مجبوریوں کی وجہ سے اس گھر میں رہتی ہے، اس شخص کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور وہ بیوی جو تربوڑی بن کے گھر میں شاں شاں کرے، جناب علی، لوگ بچاتے پھریں اپنے آپ کو اس سے، کسی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی، نہ شوہر کے دل میں اس کی محبت رہتی۔ اچھا، میں بعض جو مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے خواتین، تو میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے، آپ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کے بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اس کی بہن نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اس کی والدہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ کافی ہے۔ شوہر کو میں کہا کرتا تھا کہ یار اگر آپ کی والدہ یا عزیزوں میں سے کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ اب ماں کو نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ طلاق دے سکتا ہے، نہ اس کا خرچہ بند کر سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے کہ امی آپ صبر کریں، امی نہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتا ہے؟
تو یار تم اکیلے میں تو بیوی سے یہ کہہ دیا کرو نا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرے بھائی نے زیادتی کی ہے، مجھے پتہ ہے میری بہن نے زیادتی کی ہے، مجھے پتہ ہے امی ذرا سخت طبیعت کی ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، تو اس سے اس کا گزارا ہو جائے گا۔ کم از کم اسے یہ تو پتہ ہوگا نا کہ میرا شوہر تو کم از کم جانتا ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن پتہ چلا تجربے سے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو فرد جرم ہے نا، بیوی اس کو فرد جرم سمجھتی ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے اب مقدمہ چلے گا، اب یہ بھائی چھوڑنا پڑے گا، اب یہ بہن چھوڑنی پڑے گی، اب ان کو سزا بھی دو، اقرار کر کے تم بھاگ نہیں سکتے، اب تم ماں کو بھی سناؤ، مقدمہ چلاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ عورت کے لیے کافی ہے کہ شوہر چلو اقرار کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، وہ یہاں بس نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ اب تم نے کہا تھا نا اس نے زیادتی کی، اب اس کے ساتھ بولتے کیوں، اب اس کے گھر کیوں جاتے ہو، اب ناشتہ کیوں کرتے ہو، اب اس کی دعوت قبول کیوں کرتے ہو، اب وہ بیمار ہوا تو پیسے کیوں دیتے ہو؟ یعنی اب وہ پکا دشمنوں میں ہو گیا ہے، اور اللہ بھی اپنے دشمن لے کے چل رہا ہے اللہ، اور وہ کہتے ہیں دشمن ہے تو بس اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہی معاملہ شوہروں کا بھی۔ تو اللہ پاک جیسی ہستی اپنے مخالفوں کو لے کر چل رہی ہے، اس لیے دنیا میں رونق ہے، زینت ہے، اچھے بھلے سب لے کے چل رہا ہے۔ ایک دن اس نے مقرر کر دیا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ اپنے دشمنوں کی بھی تو وہی حساب لے گا نا، اپنے ناشکروں کا بھی تو وہی حساب لے گا نا، تو تمہاری نیکیوں کی جو ناشکری کرتے ہیں ان کا بھی حساب لے لے۔ ایک دن جو رکھا اس نے، تمہیں زیادہ جلدی ہے، تمہاری عزت خدا سے زیادہ مجروح ہو گئی ہے۔ یہ اگر آپ نہیں سوچیں گے نا، خدا سے بھی اوپر کی چیز بن کر رہیں گے، تو پھر یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کا ناک رگڑ کر رہتا ہے، اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے بارے میں دنیا میں ہی چاہیے تو تمہارے بارے میں بھی پھر دنیا میں ہی پھر فیصلہ کیا جائے گا، جوتے پھر یہیں مروایا جائیں گے۔ پھر جا کے وہ جس طرح بندے کی وہ کوئی چیز گر جاتی ہے نا، کوئی چابی شابی، تو پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گلی کے نیچے دیکھتا 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 ہر چیز فرولتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں نہ گری ہو، وہاں نہ گری ہو۔ پھر وہ جو تم نے عزت گرائی ہے نا، عزت کمانے کے زوم میں، یا میں نے جو لوگوں سے زبردستی عزت کروانی ہے، لوگوں سے زبردستی قدر کروانی ہے، اب وہ گلی گلی تم ڈھونڈو گے اور تمہیں ملے گی نہیں۔ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا اس کا حق بنتا تھا کہ اس کی قدر کرو۔ تو آپ کو اپنی قدر کی زیادہ فکر ہے، رب پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہاں بھلا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے جو یاد رکھا ہوا ہے، اس نے باقاعدہ ریکارڈ پر رکھا ہوا ہے، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، معاملہ اس پر چھوڑ دو۔ بس اتنی ساری گزارش تھی کہ جب بھی غیظ و غضب چڑھے، کسی کے ساتھ مخالفت ہو، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اگلی کہانی مالک یوم الدین۔ بس آدھی سورہ فاتحہ میں، آدھی سے بھی کم میں بندے کی تربیت ہو جاتی ہے، تہذیب نفس ہو جاتا اس کا۔ لیکن ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، نفل پڑھ 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 کے نمازیں تراویح بنا کے پڑھتے ہیں، ہر نماز لمبی کر کے، لیکن سبق نہیں سیکھتے کہ جو ہیڈ آف فیملی ہے، رب الاسرہ ہے، اسے بھی اسی طرح گناہ نیکیاں دوسروں کی زیادتیاں برداشت کر کے تو فیملی چلانی پڑتی۔ عورت کو یہاں ربۃ البیت جسے کہتے ہیں نا، ہاؤس وائف ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے، پروفیشن عربی میں لکھا ہوتا ہے ربۃ البیت، یہ گھر کو پالنے والی۔ اب عورت کا فوکس اپنا گھر ہے، باقی جائیں جہاں جا سکتے ہیں۔ ایک مرد کیا ہے؟ وہ رب الاسرہ ہے، وہ فیملی کا رب ہے، وہ فیملی کا پالنے والا ہے، وہ فیملی کا ہیڈ ہے، اسے فیملی ساتھ لے کر چلنی ہے۔
صرف گھر لے کر نہیں چلنا، یہ گھر لے کر چلنا عورت ہے، وہ ربۃ البیت ہے، یہ رب الاسرہ ہے۔ تو یہ صرف نمازیں پڑھے نا، یہ تربیت گاہ ہے، نمازوں سے کچھ سیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔